غضب خدا کا! اپنے باپ کو دیکھو، پاگل ہو گیا ہے کیا تمہارا باپ؟ ایک عام سی یتیم لڑکی کو میرے بیٹے کے سر پر لا کر بٹھانا چاہتا ہے۔ وہ لڑکی جس کا نہ کوئی آگے ہے نہ پیچھے، غریب غربا یتیم لڑکی جو جہیز کے نام پر ایک تنکا بھی لانے کی روادار نہیں ہوگی۔ صباحت بی بی اونچی اونچی آواز میں چلاتے ہوئے اپنے بیٹے کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ زین شاہ جو اس وقت اپنی ہونے والی بیوی کے خیالوں میں کھویا ہوا تھا، ماں کی بات سن کر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ ماں، کیا ہو گیا ہے؟ کیوں اتنا غصہ کر رہی ہیں بابا پر؟ کیا بابا نے آپ سے پھر کچھ کہہ دیا ہے؟ ارے بیٹا، تم میری طرح بے خبر ہی رہنا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے باپ نے کیا فیصلہ کیا ہے بڑی پنچایت میں؟ اس نے کہا ہے کہ وہ پلوشا کو اپنی بہو بنانے والا ہے۔ تمہارے ساتھ اس کا کل نکاح کر کے اس حویلی میں مالکن بنا کر لانے والا ہے۔ بھلا بتاؤ، یہ کوئی تک بندی ہے؟ زین شاہ اپنی ماں کی بات سن کر مسکرایا تھا۔ ماں، میں جانتا ہوں کہ بابا نے کیا فیصلہ کیا ہے، اور مجھے تو ان کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں، بلکہ سچ کہوں تو میری دلی رضامندی بھی اسی فیصلے میں شامل ہے۔ آخری بات اس نے زیر لب ادا کی تھی، جسے صباحت بی بی غصے کی وجہ سے سننے سے محروم رہ گئی تھی۔ جب تم یہ بات جانتے ہو کہ تمہارے باپ نے کیا فیصلہ کیا ہے، تو تمہیں اس بات پر غصہ نہیں آیا؟ اپنے باپ کے سامنے احتجاج تک نہیں کیا؟ ابھی بھی وقت ہے بیٹا، ابھی بھی اپنے باپ سے کہہ دو کہ وہ اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹ جائے۔ اگر اس لڑکی سے ہمدردی ہے بھی تو اسے کسی ملازم کے ساتھ بیاہ دے، یا پھر خاندان کے کسی اور لڑکے کے ساتھ۔ پورا خاندان لڑکوں سے بھرا پڑا ہے، مگر وہ لڑکی میرے بیٹے کی بیوی بن کر نہیں آ سکتی۔ ان کا فیصلہ دو ٹوک تھا، لہجے میں نفرت تھی اور آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں صاف نظر آ رہی تھیں۔ زین اپنی ماں کو دیکھتا رہ گیا۔ اماں، یہ کس قسم کی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ وہ لڑکی کوئی غیر نہیں، میری پھپھو کی بیٹی ہے، بلکہ ہمارا اپنا خون ہے۔ آپ اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں کیسے کر سکتی ہیں؟ زین کو شدید صدمے کا احساس ہوا تھا۔ وہ تو کنگ ہی رہ گیا تھا۔ اپنی ماں کے بارے میں جانتا تھا کہ وہ اپنی نند سے بہت نفرت کرتی تھی، اور پلوشا کو بھی وہ کچھ خاص پسند نہیں کرتی تھی، مگر وہ اس حد تک ان کے لیے اپنے دل میں نفرت رکھتی ہیں، اس بات کا زین کو بالکل اندازہ نہیں تھا۔ یہ بھی خوب کہی بیٹا تم نے۔ ہاں، پھپھو کی بیٹی، اپنا خون؟ ارے وہ اس خاندان کا خون نہیں ہے۔ تمہاری پھپھو نے اس خاندان کے خون کو گندا کر دیا تھا، اس کمی کمین کے ساتھ بھاگ کر، اس کے خاندان میں جا کر شادی کر کے۔ وہ ہمارے خاندان کی لڑکی نہیں، بلکہ ان کمی کمینوں کی ہے جو کل تک ہماری زمینوں پر کام کرتے تھے، ہمارے آگے ہو کر کام کرتے تھے، اور اب میں ان کی لڑکی کو اس حویلی کی مالکن بنا کر لے آؤں گی؟ یہ تو میرے جیتے جی کبھی نہیں ہو سکتا۔ تم ایک کام کرو، فوراً سے جا کر باپ کے سامنے انکار کر دو، اس کے سامنے جا کر ڈٹ کر کھڑے ہو جاؤ۔ میں جانتی ہوں کہ وہ تمہاری مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کرے گا، مگر زین اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ وہ پلوشا کو بہت پسند کرتا تھا، اس سے شدید محبت کرتا تھا، اور یہ آج کی بات نہیں تھی۔ یہ واردات تو اس کے دل پر آج سے کئی سال پہلے بیتی تھی، جب پلوشا پہلی بار ان کی حویلی میں رہنے کے لیے آئی تھی۔ اس وقت زین 20 سال کا تھا۔ وہ کالج سے گریجویشن کر رہا تھا، جبکہ پلوشا اس سے 2 سال چھوٹی تھی۔ اس وقت وہ 18 سال کی الہڑ دوشیزہ تھی، مگر اس کے چہرے کی معصومیت اور بھول پن اسے اپنی عمر سے کئی سال چھوٹا دکھاتے تھے۔ اسے جب پہلی بار زین نے دیکھا تو دیکھتا رہ گیا۔ اس دن خوب بارش برس رہی تھی، اور پلوشا پہلی بار اپنے گھر سے نکل کر ننیال رہنے آئی تھی۔ آج اتنے سالوں کے بعد اس کے ماموں نے بالآخر اس کی ماں کو معاف کر ہی دیا تھا۔ اس کی ماں نے کئی سال پہلے بہت بڑی غلطی کر دی تھی، اپنے گھر والوں کی عزت کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ اس وقت مائرہ محض 17 سال کی تھی جب ان کے گھر میں ایک نیا ملازم آیا تھا۔ رفیق کی عمر اس وقت 24 یا 25 سال تھی۔
وہ اس حویلی میں مالی کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ رفیق دیکھنے میں بہت ہی گھبرو جوان تھا۔ گاؤں کی لڑکیاں اسے دیکھ کر دل ہار جاتی تھیں۔ مائرہ جو ہمیشہ 7 پردوں میں رہی تھی اور جس نے آج تک کبھی کسی مرد کو حویلی کے آس پاس بھی نہیں دیکھا تھا، اس حویلی میں بھی زیادہ تر بڑی عمر کے ملازم ہی موجود رہتے تھے جو اپنے اپنے فرائض سر انجام دینے میں مشغول رہتے تھے۔ ایسے میں ایک دن مائرہ نے رفیق کو دیکھا۔ رفیق ارد گرد سے بے خبر پودوں کی کیاریاں بنانے میں مصروف تھا اور لبوں پر کوئی گیت گنگنا رہا تھا۔ اس کی آواز بہت خوبصورت تھی، دل کو چھو لینے والی آواز۔ اس آواز میں ایسا سوز تھا جو مقابل کو اپنی گرفت میں لے لیتا تھا۔ مائرہ جو اپنی ملازمہ کے ساتھ حویلی کے صحن میں چہل قدمی کر رہی تھی، اس آواز کو سن کر وہ اپنا دل تھام کر رہ گئی۔ یہ کون ہے جمیلہ بی بی؟ اتنی خوبصورت آواز ہماری حویلی میں تو کسی کی بھی نہیں۔ کون ہے یہ جو گیت گا رہا ہے؟ بی بی جی اب چھوڑیں اسے، اندر چلیں، بارش ہونے والی ہے۔ اگر مالک آ گئے تو وہ برا منائیں گے۔ آپ جانتی ہیں انہیں اس حویلی کی کنواری لڑکیوں کا یوں بارش میں بھیگنا اچھا نہیں لگتا، جبکہ گھر میں مرد ملازم بھی موجود ہوں۔ ارے جمیلہ بی بی، آپ بھی نا کبھی کبھی بالکل اماں جیسی باتیں کرتی ہیں، بلکہ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ انہی کے جیسی ہیں۔ جب مائرہ نے ناک پر سے مکھی اڑائی، مجھے یہ تو بتائیں کون ہے جو اتنی خوبصورت آواز میں گنگنا رہا ہے؟ میرا دل اس کی آواز کے مالک کو دیکھنے کو للچانے لگا ہے۔ جمیلہ بی بی کے رکنے کے باوجود بھی مائرہ اس آواز کے تعاقب میں چل پڑی تھی۔ اب آسمان سے ہلکی ہلکی بارش بھی ہونے لگی۔ دور بادل مائرہ کی بےتابی کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ بارش بھی آ گئی ہے، جلدی سے مجھے اندر جانا چاہیے، ورنہ میرے سارے کپڑے اس کیچڑ سے خراب ہو جائیں گے۔ رفیق ہاتھ جھاڑ کر کھڑا ہو گیا تھا، اور پھر جب وہ اپنے کوارٹر میں جانے کے لیے پیچھے پلٹا تو سامنے بت بنی مائرہ کو دیکھا۔ دونوں کی نظریں آپس میں ملی اور پھر دونوں ہی ارد گرد سے بیگانہ ہو گئے تھے۔ بارش بھی تیز برسنے لگی تھی اور ان دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت کی چنگاری پھوٹنے لگی تھی۔ جمیلہ بی بی نے بمشکل مائرہ کو ہوش میں لایا اور پھر اسے گھسیٹتی ہوئی کمرے میں لے گئی تھی۔ یہ مجھ سے کیا ہو گیا تھا؟ اسے دیکھ کر میں خود کو کیوں بھول گئی اور میں اتنی بےتاب کیوں ہو گئی؟ یا اللہ، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ وہ جب سونے کے لیے لیٹتی تو بار بار رفیق کا مسکراتا ہوا سراپا اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا تھا، اور یہی کچھ حال رفیق کا بھی تھا۔ نہیں، وہ مالکن ہے، مالک کی بیٹی ہے، میں اس کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتا ہوں؟ بلکہ ایسا سوچ کر میں گناہگار ہو جاؤں گا، اور اگر مالک کو پتہ چلا تو وہ تو میری جان ہی لے لیں گے۔ رفیق نے خود کو مائرہ سے دور رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر مائرہ اس کی ساری کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے تل گئی تھی۔ اس نے رفیق سے صاف صاف کہہ دیا، میں تم سے محبت کرتی ہوں اور اس کے لیے میں ساری دیواروں کو پار کر دوں گی۔ ہمارے درمیان جتنی بھی رکاوٹیں آئیں گی، میں ساری رکاوٹوں کو توڑ دوں گی۔ رفیق اس کے عزم اور اس کی باتوں کو سن کر حیران و پریشان رہ جاتا تھا، اور وہ بھی بالآخر کب تک اپنی محبت پر بند باندھ سکتا تھا؟ یوں دونوں محبت کے راستے پر چل پڑے۔ کہتے ہیں جب کسی کے دل میں محبت کی چنگاری پھوٹتی ہے تو آس پاس کے لوگوں کو اس کی خبر ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی مائرہ کے ساتھ بھی ہوا۔ ان دونوں کے تعلقات کے بارے میں گھر والوں کو پتہ چل گیا۔ شاہ صاحب کا تو غصے کے مارے بہت برا حال تھا۔ وہ تو مائرہ کی جان لینے کے در پہ ہو گئے تھے۔ بیوی جان نے انہیں بہت مشکلوں سے روکا تھا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ جوان بیٹی ہے، اتنے پیار سے اسے پالا پوسا بڑا کیا اور اب خود اس کی جان لے لیں گے؟ کیا جواز پیش کریں گے لوگوں کو؟ ہاں، اس لڑکی نے مجھے کسی کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ منہ کالا بھی کیا تو کس کے ساتھ؟ اس 2 ٹکے کے نوکر کے ساتھ۔ اسے تو میں اس حویلی سے ابھی فارغ کرتا ہوں۔ جس رات رفیق نے اس حویلی سے جانا تھا، اس رات وہ اکیلا نہیں بلکہ مائرہ بھی اس کے ساتھ تھی۔
وہ دونوں گاؤں سے بھاگ گئے تھے اور کراچی جیسے بڑے شہر میں جا کر ان دونوں نے پناہ لے لی اور پھر وہیں پہ شادی بھی کر لی۔ مائرہ کے بھاگنے کی خبر ان کے گھر والوں پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔ کتنے دن تک تو شاہ صاحب حویلی سے باہر ہی نہیں نکل سکے تھے۔ اس خبر کو انہوں نے اپنے دل پر اتنا اثر لیا کہ یہ خبر ان کے ہارٹ اٹیک کی وجہ بن گئی، اور پھر ان کے بعد ہی بی بی جان بھی اس دنیا سے چلی گئیں۔ پیچھے رہ گئے چھوٹے شاہ، مائرہ بی بی کے بھائی۔ تو انہوں نے تو فیصلہ کر لیا تھا کہ مرتے دم تک وہ اپنی بہن کی شکل تک نہیں دیکھیں گے۔ مائرہ اور رفیق کو شادی کے بعد اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ جب وہ خود ایک بیٹی کے ماں باپ بنے تو انہیں احساس ہوا کہ بیٹیوں کی عزت کتنی نازک ہے۔ کل جو حرکت انہوں نے کی تھی اگر ان کی بیٹی بھی کرے، اسی لیے وہ لوگ گاؤں واپس آئے۔ مائرہ نے اپنے بھائی سے معافی مانگنے کی کوشش کی مگر بھائی نے انہیں دھتکار دیا۔ خبردار مائرہ، اگر تم نے دوبارہ یہاں پر قدم رکھا تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ باقی کی زندگی مائرہ نے گویا کانٹوں پر بسر کی تھی۔ وہ بڑی سی حویلی سے اٹھ کر ایک چھوٹے سے 2 کمروں کے مکان میں آ گئی تھی۔ وہ جو ہمیشہ نوکروں پر حکم چلاتی تھی اب خود گویا گھر کی ملازمہ بن کر رہ گئی تھی۔ سارا دن کولہو کے بیل کی طرح گھر کے کام کاج کرنا اور اوپر سے ساس نندوں کی باتیں سننا، یہ سب بہت دل گردے کا کام تھا۔ رفیق کی محبت بھری باتیں اور اس کا نرم رویہ ہی تھا کہ ابھی تک مائرہ زندہ تھی اور ان سبھی کے رویوں کو برداشت کر رہی تھی۔ اسے پلوشہ سے بہت امیدیں تھیں۔ اس کی ایک خواہش تھی کہ اس کی بیٹی پڑھ لکھ کر کسی قابل بن جائے۔ وہ اپنی بیٹی کو اپنے جیسا نہیں بنانا چاہتی تھی۔ جو غلطی اس نے کی وہ کبھی نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی بھی ایسی ہی کسی غلطی کا ارتکاب کرے۔ اور پھر 18 سال کے بعد جا کر اکمل صاحب کا دل اپنی بہن کے لیے نرم پڑا تھا۔ جب ان کی بہن بہت زیادہ بیمار رہنے لگی تھی، اسے خون کی الٹیاں آنے لگیں، تو رفیق اسے لے کر اسپتال چلا گیا۔ ڈاکٹر نے سارے ٹیسٹ کیے اور رپورٹیں لیں، اور پھر رفیق کے سر پر بم پھوڑا جب انہوں نے بتایا کہ مائرہ کو کینسر ہے اور وہ بھی آخری سٹیج پر۔ تب رفیق کا دل چاہا کہ وہ دھاڑے مار مار کر روئے۔ اس دن وہ چھوٹے صاحب کے پاس گیا اور انہیں ان کی بہن کے بارے میں بتایا۔ ان سے درخواست کی کہ وہ آخری وقت میں اپنی بہن کو اپنی حویلی میں رکھ لیں، اس سے شاید اس کا آخری وقت آسان ہو جائے اور اسے اطمینان کی موت آ سکے کہ بھائی نے تو اسے معاف کر دیا ہے۔ اور تب اکمل صاحب نے اپنا دل اپنی بہن کے لیے نرم کر لیا تھا۔ انہوں نے اسے حویلی میں آنے کی اجازت بھی دے دی۔ سائرہ بی بی تو ناگن کی طرح حویلی میں پھنکارتی پھر رہی تھی۔ ارے کل کو جس لڑکی نے آپ کے باپ دادا کی عزت کو مٹی میں رول دیا، اب آپ اسی عورت کو دوبارہ اپنے گھر میں پناہ دے رہے ہیں۔ ہاں، کیونکہ رشتے کبھی ختم نہیں ہو سکتے، اور میرے دل میں جو اس کے لیے فطری محبت تھی وہ آج بھی موجود ہے، اور تم خدا کے لیے گڑے مردے مت اکھاڑو۔ اب وہ ایک ایسی عورت کے روپ میں ہے جس کی زندگی کے صرف چند دن باقی ہیں۔ اگر ایک مرتے ہوئے انسان کی خوشی کے لیے اپنے آپ کو میں بدل لوں تو شاید یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ اس دن مائرہ پلوشہ کو لے کر حویلی میں آئی تھی۔ وہ بہت خوش تھی کہ آج اس کا میکہ پھر سے آباد ہو گیا ہے۔ پلوشہ بھی اپنے ننیال میں آ کر بہت خوش تھی۔ وہ اس بڑی سی حویلی کو بڑی حسرت سے دیکھ رہی تھی اور بار بار اپنی ماں سے پوچھتی، ماں کیا آپ اتنی بڑی حویلی میں رہتی تھیں اتنے نوکروں کے ساتھ؟ تو پھر آپ کیوں اس حویلی کو چھوڑ کر چلی گئی تھی اور اس چھوٹے سے گھر میں کیسے زندگی گزاری؟ بس بیٹا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی، وہ غلطی جس نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا۔ اس دن بھی بارش تھی، ہلکی ہلکی کنمن ہو رہی تھی جب پلوشہ صحن میں چہل قدمی کر رہی تھی اور اس بارش کو اپنی ہتھیلیوں پر محسوس کر رہی تھی۔ اس نے باریک سفید رنگ کا دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا اور سفید رنگ کا ہی لباس پہن رکھا تھا۔ دوپٹہ اس کے سر پر تھا مگر بارش کی وجہ سے اس کا دوپٹہ اور لباس جگہ جگہ سے بھیگ کر اس کے جسم کے ساتھ چپک چکے تھے۔ زین شاہ
جو اس وقت اپنے گھر کی کھڑکی میں کھڑا بارش کو دیکھ رہا تھا، تبھی اس کی نظر اپنی پھپھو زاد پر پڑی۔ اسے دیکھ کر وہ اپنی نظریں پلٹنا بھول گیا۔ کیا خوبصورت نظارہ تھا اور کیا ہی حسین لڑکی تھی وہ بے خود ہو کر اسے دیکھتا رہا جب تک اس کی ماں نے اسے آ کر آڑے ہاتھوں نہیں لیا۔ صباحت بیگم نے اسے بہت باتیں سنائی تھی۔ ہاں، خدا کا خوف نہیں ہے، ماں بیٹیوں میں جیسے ماں کے لچھن تھے ویسے ہی اس کے لچھن ہیں۔ حویلی میں اتنے مرد ملازم ہیں، ان کی موجودگی میں تم بارش میں بھیگ رہی ہو۔ چلی جاؤ کمرے میں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ پلوشا اپنی عزت افزائی پر روتے ہوئے بھاگ کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہاں جا کر جب اس نے ماں سے شکایت لگائی تو الٹا ماں نے اسے ہی ڈانٹا تھا۔ چلو جلدی سے اپنے کپڑے تبدیل کرو اور اچھے سے دوپٹہ اوڑھ کر رکھا کرو۔ بھابی جان کو یا کسی کو بھی کوئی بات کرنے کا موقع نہیں دینا۔ پہلے بھی تمہاری ماں کافی زیادہ بدنام ہو چکی ہے، اب تم مزید کسی کو بات بنانے کا موقع مت دینا۔ اور اس رات زین کو اندازہ ہوا کہ محبت کیا ہوتی ہے، جب اس کے دل پر پہلی بار محبت نے دستک دی تھی۔ 2 ماہ کے بعد مائرہ کی موت ہو گئی اور پھر رفیق اپنی بیٹی کو واپس اپنے گھر لے گیا تھا۔ پلوشا جب سے اس حویلی سے گئی تھی تو زین چاہ کو لگا کہ حویلی کی ساری خوبصورتی اور رونق بھی ختم ہو گئی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ ماں سے کہے کہ وہ پلوشا کو واپس یہیں پر لے کر آ جائے۔ پلوشا کے بغیر وہ نہیں رہ پائے گا۔ مائرہ کے جانے کے کچھ عرصے کے بعد ہی رفیق بھی اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اب تو پلوشا اس دنیا میں بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ زین کا دل اس کے ساتھ ہی دھڑکتا تھا۔ وہ ہر وقت اسی کے بارے میں سوچتا رہتا کہ نہ جانے اس کا کیا حال ہوگا، وہ کیسے گزارا کر رہی ہوگی۔ اپنے باپ سے باتوں باتوں میں کہتا کہ اپنی بھانجی کو حویلی لے کر آ جائیں، نہ جانے ددیال والے اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہوں گے۔ مگر صباحت بیگم ہمیشہ آڑے آ جاتی تھیں۔ انہیں اپنی اس نند اور اس کی بیٹی سے شدید بیر تھا۔ اور پھر ایک دن جب پلوشا نے روتے ہوئے اپنے ماموں کو فون کیا کہ مجھے آ کر لے جائیں ماموں، ورنہ یہ لوگ میرے ساتھ نہ جانے کیا کریں گے۔ اکمل صاحب اسی رات بھاگتے ہوئے اس گھر میں گئے جہاں پر نہ جانے کی انہوں نے قسم کھائی تھی۔ جب اس گھر میں قدم رکھا تو ان کا دل دہل کر رہ گیا، کیونکہ وہ چھوٹا سا گھر کچا صحن والا، اسے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ کیا میری بہن ساری زندگی اس گھر میں رہی تھی؟ کیا ساری زندگی وہ اپنی غلطیوں کی سزا بھگتنے کے لیے اس گھر کو سنوارنے میں لگی رہی اور ان لوگوں کا رویہ برداشت کیا؟ پلوشا نے ماموں کو دیکھا تو روتے ہوئے ان کے گلے سے لگ گئی۔ پلوشا کی پھپھو اپنے بیٹے کے ساتھ اس کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس کا بیٹا نشئی تھا اور پلوشا سے عمر میں 15 سال بڑا تھا۔ پلوشا کے سر پر نہ باپ کا سایہ تھا نہ ماں کا، ایسے میں کون تھا جو اس کے حق کے لیے بولتا؟ پلوشا بہت روئی چلائی مگر کسی نے بھی اس کی بات نہیں مانی۔ پلوشا نے اپنی ایک سہیلی کی مدد سے اپنے ماموں کا نمبر لیا اور روتے ہوئے ساری بات بتائی۔ حالانکہ اسے ماموں سے کچھ زیادہ امید نہیں تھی کہ وہ اس کی مدد کرنے آئیں گے یا اسے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، ہاں مگر اسے اللہ کی ذات پر پورا یقین تھا کہ اللہ اس کے ماموں میں اس کے لیے رحم پیدا کر دیں گے، تو وہ اسے اپنے ساتھ لے کر جانے کے لیے تیار بھی ہو جائیں گے۔ اور پھر جب اس نے اپنے ماموں کو سامنے دیکھا تو وہ سجدہ شکر میں گر گئی تھی۔ اللہ اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے، اس بات کا اندازہ تو اسے آج ہوا تھا۔ ماموں، یہ لوگ بہت ظالم ہیں۔ یہ امجد کے ساتھ میری شادی کرنے والے ہیں جو عمر میں مجھ سے بہت بڑا ہے اور وہ نشئی بھی ہے ماموں۔ اس نے پہلے بھی 2 شادیاں کی ہیں اور اپنی دونوں بیویوں کو مار دیا، وہ مجھے بھی مار دے گا۔ یہ سب لوگ مجھے مل کر قتل کرنا چاہتے ہیں، ان پر میں بوجھ بن چکی ہوں۔ پلیز آپ مجھے یہاں سے لے جائیں، آپ کو اللہ کا واسطہ مجھے یہاں سے لے کر چلیں۔ اکمل صاحب کا دل تو پھٹنے کے قریب ہو گیا۔ میں اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں اور دیکھتا ہوں کون ہے جو مجھے روک سکتا ہے۔ پلوشا کے سارے ددیال والے ان کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن چکے تھے، گو کہ ان کی حیثیت گاؤں کے بڑے وڈیرے جیسی تھی۔ اکمل صاحب بہت بڑے آدمی تھے، گاؤں میں سبھی فیصلے ان کی مرضی سے ہی ہوتے تھے، مگر مقابل بھی بہت مکار اور چالاک تھے۔
کہنے لگے، شاہ صاحب، آپ ایسے ہماری گھر کی بیٹی کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتے۔ آپ کے گھر میں جوان بیٹا ہے اور آپ کیسے دو نامحرم لوگوں کو ایک ہی گھر میں رکھ سکتے ہیں؟ یہ بات تو وہ اچھے طرح سے جانتے تھے کہ اکمل صاحب کبھی بھی پلوشا کو اپنے بیٹے کے ساتھ نہیں بیائیں گے، کیونکہ ان کا بیٹا پڑھا لکھا، باروزگار اور گاؤں کی جانی مانی شخصیت تھا۔ باپ کے بعد اسے ہی باپ کی گدی بھی سنبھالنی تھی، اور اس گاؤں کی زمینوں کا مالک بھی وہی تھا۔ بھلا اکمل اتنے بڑے آدمی کی ایک معمولی سے لڑکی سے شادی کیسے کر سکتے تھے؟ مگر ان سب کے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے جب اکمل صاحب نے بڑی پنچایت میں فیصلہ کیا کہ وہ پلوشا کا نکاح اپنے بیٹے زین کے ساتھ کرنے والے ہیں اور اسے اپنی بہو بنا کر اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ سب کو جیسے سانپ سونگ گیا۔ وہ اسی وقت پلوشا کو لے کر اپنے گھر چلے گئے اور پھر حویلی میں ہی اس کا نکاح زین کے ساتھ کروا دیا۔ آخری وقت تک صباحت بیگم احتجاج کرتی رہیں، اپنے شوہر اور بیٹے کو روکتی رہیں۔ انہوں نے تو زین کو یہاں تک بھی کہہ دیا کہ میں تمہیں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی اور کبھی تمہیں معاف نہیں کروں گی اگر تم نے میری بات نہ مانی تو۔ مگر زین کی آنکھوں میں صرف پلوشا کا خواب تھا اور اس کے ساتھ زندگی گزارنے کی چاہت۔ ماں، اس وقت آپ غصے میں ہیں، میں آپ سے بعد میں بات کروں گا اور آپ کو منا لوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ مان جائیں گی، آپ دل کی بری نہیں ہیں۔ وہ اپنے آپ کو تسلی دیتا اور مطمئن سا دکھائی دیا تھا۔ آج خاص طور پر وہ شہر اپنی بیوی کے لیے منہ دکھائی کا تحفہ لینے کے لیے گیا، مگر اس وقت اسے کچھ پسند ہی نہیں آ رہا تھا۔ کیا لوں کیا لوں؟ بالآخر اس کی نظر ایک لاکٹ پر ٹھہر ہی گئی۔ کتنا خوبصورت ہے یہ، اور مجھے یقین ہے کہ پلوشا کو بہت پسند آئے گا۔ سب کچھ جلدی میں ہو گیا تھا۔ اسے اپنے کسی دوست کو بلانے کا موقع تک نہیں ملا۔ جب اس بات کا شکوہ اکمل صاحب سے کیا تو وہ کہنے لگے، کوئی بات نہیں بیٹا، ہم تمہارا ولیمہ دھوم دھام سے کریں گے، جہاں تم کہو گے وہاں تمہارے دوستوں کو بھی انوائٹ کر لیں گے۔ صباحت بیگم غصے سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں ہاں کر لو، جو تم لوگوں کے دل میں آئے تم لوگ وہ کرو۔ آپ نے تو کبھی مجھ سے پوچھا تک نہیں کہ میرے دل میں کیا خواہش ہے، میں کیا چاہتی ہوں۔ کیا کچھ نہیں سوچا تھا میں نے اپنے بیٹے کے لیے؟ میں تو اپنی بھانجی کو بیاہ کر لانا چاہتی تھی، مگر آپ اس 2 ٹکے کی لڑکی کو اس گھر میں لے کر آ گئے ہیں۔ اگر تمہارے دل میں میری بھانجی کے لیے اتنی ہی نفرت ہے تو چلی جاؤ یہاں سے۔ تمہارا مجھ سے اور میری حویلی سے اب کوئی تعلق نہیں۔ بات بہت ہی زیادہ بڑھنے لگی تھی۔ صباحت بیگم کو آج ان کے شوہر نے گھر سے نکالنے کی دھمکی تک دے دی تھی، اور اس لیے وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ زین جو اس وقت اپنی خوشی میں بالکل بے خود تھا، اب کی بار بری طرح گھبرا گیا۔ کبھی وہ اپنے باپ کو خاموش کرواتا تو کبھی ماں کو سمجھاتا، اور آخر کار وہ ہار مان کر رہ گیا۔ اگر آپ لوگوں کے لیے میری کوئی خوشی اہمیت ہی نہیں رکھتی تو میں ہی یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ میں آج ہی امریکہ کے لیے اپنا ویزا فائل کر رہا ہوں، اور آج کے بعد میں کبھی یہاں پر نہیں آؤں گا۔ انسان گھر میں سکون کے لیے آتا ہے، نہ کہ لڑائی جھگڑے کے لیے۔ اس کی بات پر دونوں کو جیسے سانپ سونگ گیا۔ فی الفور دونوں خاموش ہو گئے، اور زین نے اس بات پر شکر ادا کیا کہ وقتی طور پر صحیح وہ طوفان تھم چکا ہے، مگر وہ جانتا نہیں تھا کہ یہ ایک ایسا طوفان تھا جس نے اس کے گھر کا راستہ دیکھ لیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس حویلی میں اس طوفان کی شدت بھی بڑھنے والی تھی۔ حویلی کے در و دیوار گواہ تھے کہ اکمل صاحب کا فیصلہ اٹل تھا، مگر صباحت بیگم کے سینے میں بھی ایک آگ لگ چکی تھی جو حویلی کے سکون کو راکھ کرنے کی قسم کھا رہی تھی۔ زین اور پلوشا کا نکاح تو ہو گیا، لیکن یہ نکاح صباحت بیگم کے لیے ایک ایسی ہار تھی جسے وہ ہضم کرنے کو تیار نہ تھی۔ انہوں نے دل میں ٹھان لی تھی کہ وہ اس لڑکی کو اس حویلی کی مالکن تو دور، یہاں کی مٹی پر پاؤں رکھنے کے قابل بھی نہیں چھوڑیں گی۔ نکاح کے اگلے ہی روز سے صباحت بیگم نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ انہوں نے گھر کے تمام ملازموں کو سخت تاکید کر دی کہ کوئی بھی پلوشا کو بی بی جی یا چھوٹی مالکن کہہ کر مخاطب نہیں کرے گا۔ انہوں نے پلوشا کو گھر کی بہو کے بجائے ایک ناپسندیدہ مہمان کا درجہ دے دیا۔
پلوشا جب صبح سویرے تیار ہو کر اپنی ساس کے کمرے میں دعائیں لینے پہنچی تو صباحت بیگم نے اسے دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ دیکھو لڑکی، یہ ماتھے پر بندیا اور بالوں میں پھول سجا کر تم خود کو اس حویلی کی شہزادی مت سمجھنا۔ تمہاری اوقات میں کل بھی جانتی تھی اور آج بھی جانتی ہوں۔ تم اس گندے خون کی نشانی ہو جس نے ہماری خاندانی غیرت کو بازاروں میں رولا تھا۔ اگر میرے شوہر کی مت ماری گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میں بھی تمہیں قبول کر لوں گی۔ پلوشا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے دبی آواز میں کہا، ممانی جان، میں تو بس آپ کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ خبردار جو مجھے ممانی کہا، صباحت بیگم دھاڑی، تمہاری زبان سے یہ رشتہ بھی گالی لگتا ہے۔ جاؤ اور جا کر کچن میں جمیلہ کا ہاتھ بٹھاؤ، تمہاری اصل جگہ وہی ہے، ان شاہوں کے کمرے میں نہیں۔ زین اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتا تھا، مگر وہ اپنی ماں کی فطرت سے بھی واقف تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ گھر میں سکون رہے، اسی لیے اکثر وہ خاموشی اختیار کر لیتا۔ صباحت بیگم نے زین کی اسی خاموشی کا فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے زین کے سامنے الشبہ کی ایسی تصویر کشی شروع کی جیسے وہ ایک پکار اور بد چلن لڑکی تھی۔ وہ زین کے پاس آ کر بیٹھ جاتی اور پھر مگرمچھ کے آنسو بہاتی۔ بیٹا، میرا دل کٹتا ہے جب میں دیکھتی ہوں کہ تم اس لڑکی کے لیے اپنی ماں سے لڑتے ہو۔ تم کیا جانو تمہارے پیچھے یہ حویلی میں کیا کیا گل کھلاتی ہے۔ کئی بار تو میں نے اسے کھڑکی سے باہر کسی کو اشارے کرتے تک دیکھا ہے۔ میں تو شرم کے مارے اکمل صاحب کو بھی نہیں بتا سکتی کہ کہیں وہ صدمے سے مر ہی نہ جائیں۔ زین پہلے پہل تو ان باتوں کو نظر انداز کرتا رہا، لیکن جب روزانہ ایک ہی بات اس کی کانوں میں ڈالی گئی تو شک کا بیج پنپنے لگا۔ صباحت بیگم نے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے حویلی کے ایک نوکر بشارت کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ بشارت ایک لالچی انسان تھا جسے پیسوں کی عوض ضمیر بیچنے میں کوئی آر نہ تھا۔ ایک دن دوپہر جب زین شہر سے واپس آیا تو صباحت بیگم نے ڈرامائی انداز میں شور مچا دیا۔ ہائے میرا نصیب، کیا کچھ دیکھنا پڑ رہا ہے۔ زین بھاگتا ہوا اپنی ماں کے پاس پہنچا۔ کیا ہوا ماں، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ صباحت بیگم نے سسکیاں لیتے ہوئے اشارہ کیا۔ جاؤ، جا کر اپنی پاک دامن بیوی کے کمرے کی تلاشی لو۔ آج وہ بشارت کے ساتھ پچھلے باغ میں کھڑی باتیں کر رہی تھی اور جب میں نے اسے دیکھا تو وہ بھاگ کر اندر گھس گئی۔ زین غصے سے پاگل ہو گیا۔ وہ سیدھا الشبہ کے کمرے میں پہنچا اور درازیں ادھر ادھر کرنے لگا۔ الشبہ جو جائے نماز پر بیٹھی تھی ہکا بکا رہ گئی۔ زین، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تلاشی کے دوران زین کے ہاتھ میں ایک رقعہ آیا جو در حقیقت صباحت بیگم نے پہلے ہی وہاں رکھ دیا تھا۔ اس پر لکھا تھا، تمہاری بہت یاد آتی ہے، آج رات حویلی کے عقبی دروازے پر میں تمہارا انتظار کروں گی۔ زین کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے الشبہ کا بازو اتنی زور سے پکڑا کہ وہ درد سے کرہا اٹھی۔ یہ کیا ہے پلوشا؟ بولو، یہ کس کا پیغام ہے؟ میں نے تمہیں عزت دی، تمہیں اس جہنم سے نکالا، اور تم یہاں آ کر پھر سے اپنی ماں کی تاریخ دہرا رہی ہو۔ پلوشا روتے ہوئے اس کے پیروں میں گر گئی۔ خدا کی قسم زین، مجھے نہیں معلوم یہ کاغذ کہاں سے آیا ہے۔ میں تو سارا دن کمرے سے باہر بھی نہیں نکلی۔ یہ سب جھوٹ ہے، ممانی مجھ پر بہتان لگا رہی ہیں۔ زین نے اسے دھکا دے کر گرا دیا۔ میری ماں جھوٹ نہیں بول سکتی، وہ تمہاری دشمن نہیں ہے۔ تم نے میرا مان توڑ دیا ہے پلوشا۔ اس کے بعد زین نے پلوشا سے بات کرنا چھوڑ دی۔ وہ رات بھر کمرے سے باہر رہتا اور دیر رات دوسرے کمرے میں سو جاتا۔ پلوشا کے لیے حویلی اب ایک زندہ گور بن چکی تھی۔ صباحت بیگم اب کھلے عام اس پر ظلم کرنے لگی تھی۔ انہوں نے ملازموں کو بھی ہٹا دیا اور گھر کے بھاری کام پلوشا کے ذمے لگا دیے۔ شدید سردی میں پلوشا سے صحن دھلوایا جاتا، اس سے آٹا پسوایا جاتا اور اسے بچا کچا کھانا دیا جاتا۔ اگر وہ کبھی تھک کر بیٹھ جاتی تو صباحت بیگم اسے تانے تشنے دینے لگتی۔ کیوں؟ اب نواب زادی کی کمر میں درد ہو رہا ہے۔ اپنے ماں کے گھر تو شاید سوکھی روٹیاں بھی نصیب میں نہیں تھی، یہاں آ کر تو تمہارے پر نکل آئے ہیں۔
ایک رات الشبہ کو شدید بخار تھا۔ وہ کچن میں پانی لینے گئی تو صباحت بیگم نے اسے بالوں سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ بہت ہو گیا تمہارا یہ مکر و فریب، اب میں زین کو تمہاری ایسی تصویر دکھاؤں گی کہ وہ تمہیں طلاق دے کر حویلی سے باہر پھینک دے گا۔ پلوشا نے روتے ہوئے التجا کی، ممانی جان اللہ کے لیے مجھ پر رحم کریں، میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ تم نے میرا بیٹا مجھ سے چھینا ہے، تم نے اس حویلی کی پاکیزگی کو اپنے ناپاک وجود سے گندا کیا ہے، تمہارا وجود میرے لیے ایک کانٹا ہے جسے میں نکال کر ہی دم لوں گی۔ صباحت بیگم نے زین کو مکمل طور پر اپنے بس میں کر لیا تھا۔ وہ اسے ایسی دوائیاں دینے لگیں جو بظاہر تو سکون آور تھیں لیکن انسان کو چڑچڑا بنا دیتی۔ زین ہر وقت غصے میں رہنے لگا۔ جب بھی وہ پلوشا کو دیکھتا اسے وہ خط اور اپنی ماں کی کہی ہوئی باتیں یاد آ جاتی۔ صباحت بیگم نے اب ایک نیا شوشہ چھوڑا۔ انہوں نے حویلی میں ایک دور کے رشتہ دار کے بیٹے کو بلوایا جو ذرا آزاد خیال تھا۔ انہوں نے جان بوجھ کر پلوشا کو اس کے سامنے بھیجا اور پھر زین کو وہاں لے کر پہنچ گئیں جہاں وہ لڑکا پلوشا سے راستہ پوچھ رہا تھا۔ دیکھو زین، دیکھو، اب تو یہ مہمانوں تک کو بھی نہیں بخش رہی، ارے تمہارے ہوتے ہوئے اس کی یہ ہمت! زین کا سب جواب دے گیا۔ اس دن پلوشا پر پہلی بار اس نے ہاتھ اٹھایا۔ تھپڑ کی گونج پورے کمرے میں سنائی دی، مگر اس سے زیادہ تکلیف دہ آواز وہ تھی جو پلوشا کے ٹوٹتے ہوئے دل سے نکلی۔ زین شاہ، آپ نے آج صرف مجھے نہیں مارا بلکہ اس بھروسے کو بھی مار دیا جس کے سہارے میں یہاں آئی تھی۔ زین تو وہاں سے نکل گیا، مگر اس کے جانے کے بعد صباحت بیگم پلوشا کے پاس آئیں اور اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگیں۔ ابھی تو صرف شروعات ہے، ابھی تو میں تمہیں وہ دن دکھاؤں گی کہ تم خود اپنی موت کی دعا مانگو گی۔ لڑکی، تم نے سوچا تھا کہ تم شاہوں کی بہو بن کر راج کرو گی، مگر اب دیکھو میں تمہارا کیا حال کرتی ہوں۔ اب صباحت بیگم نے اکمل صاحب کے کان بھی بھرنا شروع کر دیے۔ دیکھیں شاہ صاحب، آپ نے جس لڑکی کو بہو بنایا وہ پورے گاؤں میں ہماری بدنامی کا باعث بن رہی ہے۔ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ زین کی بیوی کا چال چلن ٹھیک نہیں۔ اکمل صاحب پہلے تو یقین نہیں لائے، لیکن جب صباحت بیگم نے گواہ پیش کیا اور زین کی بدحالی دکھائی تو ان کا دل بھی ٹوٹنے لگا۔ وہ خاموش رہنے لگے اور ان کی یہی خاموشی صباحت بیگم کی سب سے بڑی جیت تھی۔ پلوشا حویلی کے ایک کونے میں پڑی رہتی، اس کا رنگ پیلا پڑ گیا، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے بن گئے۔ وہ زین کو دیکھتی تو اس کی آنکھوں میں صرف اور صرف نفرت نظر آتی۔ صباحت بیگم اب اسے دھمکاتی کہ وہ اس کے خلاف کوئی ایسا ثبوت لائیں گی کہ اسے سنسار کر دیا جائے گا۔ زین اب نشے کی طرف مائل ہونے لگا۔ وہ حویلی کے سکون سے بھاگتا پھرتا اور صباحت بیگم اسے یہی کہتی، بیٹا یہ سب اسی منحوس لڑکی کی وجہ سے ہو رہا ہے، جب سے یہ آئی ہے ہمارے گھر سے برکت ختم ہو گئی ہے، تم اسے طلاق دے دو، میں تمہاری شادی کسی اچھی خاندانی لڑکی سے کرواؤں گی۔ مگر زین کے دل میں ابھی بھی کہیں محبت کا ایک نرم گوشہ باقی تھا، مگر وہ صباحت کے الجھائے ہوئے جال میں اتنا الجھ چکا تھا کہ اسے حقیقت اور افسانے میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا تھا۔ صباحت بیگم کے مظالم ابھی ختم نہیں ہوئے تھے۔ وہ پلوشا کو ایک ایسی دلدل میں دھکیلنا چاہتی تھی جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہ ہو۔ حویلی کی فضاؤں میں چھایا ہوا حبس اب ناقابل برداشت ہو چکا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دیواریں بھی کسی بڑی دھماکے کے انتظار میں سانس روک کر کھڑی ہیں۔ پلوشا جو کبھی ایک ہنستی مسکراتی لڑکی تھی، اب ایک ایسی زندہ لاش بن چکی تھی جس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا چشمہ بھی خشک ہو چکا تھا۔ دوسری طرف زین تھا جس کے اندر شک کی دیمک نے اسے کھوکھلا کر دیا تھا۔ صباحت بیگم اپنی جیت پر اس قدر مغرور تھی کہ وہ بھول گئیں کہ آسمان والا جب انصاف کی ترازو لٹکاتا ہے تو بڑے بڑے سورماؤں کے تاج بھی اچھال دیے جاتے ہیں۔ وہ ایک طوفانی رات تھی، آسمان پر بجلیاں کڑک رہی تھیں اور حویلی کا ہر کونا اداسی میں ڈوبا ہوا تھا۔ زین اپنے کمرے میں شراب کی بو اور سگریٹ کے دھوئیں میں گم اپنی بربادی کا ماتم کر رہا تھا۔ اس کی نظر بار بار اس خط پر پڑتی جو صباحت بیگم نے اسے دکھایا تھا۔
اس کے دل میں ایک طرف پلوشا کی معصوم یادیں تھیں اور دوسری طرف ماں کا دیا ہوا زہریلا سچ۔ اسی دوران حویلی کے عقبی حصے میں جہاں ملازمین کے کوارٹرز تھے، ایک ڈرامائی منظر جنم لے رہا تھا۔ صباحت بیگم نے بشارت کو بلایا تاکہ اسے آخری ہدایت دے سکیں کہ کیسے الشبہ کو گھر سے نکالنے کا آخری ڈرامہ رچانا ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ زین جو اپنے کمرے کی بالکنی میں بے مقصد کھڑا تھا، ان کی آوازوں کی بازگشت بھی سن رہا تھا۔ بیگم جی، اب یہ بوجھ مجھ سے مزید نہیں اٹھایا جاتا۔ بشارت کی آواز لرز رہی تھی۔ وہ خوف زدہ تھا، شاید اسے اپنی موت کا ڈر تھا۔ اس بے گناہ لڑکی پر اتنے بڑے بڑے بہتان لگاتے ہوئے میرا ضمیر مجھے روزانہ ملامت کرتا ہے۔ وہ بیچاری تو اللہ لوک ہے، سارا دن جائے نماز پر بیٹھی روتی رہتی ہے۔ اس نے تو کبھی کسی ملازم کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ آپ نے مجھے لالچ دے کر اس کے کمرے میں وہ جھوٹے خط رکھوائے، مجھ سے جھوٹی گواہیاں دلوائیں، لیکن اب میں مزید یہ گناہ نہیں کر سکتا۔ میری راتوں کی نیندیں اڑ چکی ہیں بیگم صاحبہ۔ صباحت بیگم کی آواز میں وہی زہریلی سختی تھی جو کسی سانپ کے پھنکارنے جیسی تھی۔ چپ کر کمزاد، اب تجھے ضمیر یاد آ رہا ہے؟ جب تجھے پیسوں کی ضرورت تھی تب تیرا ضمیر کہاں مر گیا تھا؟ یاد رکھ، اگر تو نے اپنی زبان کھولی تو میں تجھے اس حویلی کے گہرے کنویں میں زندہ دفن کروا دوں گی۔ زین اب اس سے نفرت کی انتہا پر ہے۔ بس ایک آخری وار باقی ہے اور پھر وہ اسے طلاق دے کر یہاں سے نکال دے گا۔ پھر میں تجھے اتنی رقم دوں گی کہ تو اس گاؤں سے کسی دور شہر جا کر اپنی شاہانہ زندگی شروع کر سکے گا۔ ابھی جا اور وہ آخری خط بھی اس کے تکیے کے نیچے رکھ کر آ۔ زین کے کانوں میں یہ الفاظ کسی ایٹم بم کی طرح پھٹے۔ اس کے ہاتھوں سے شیشے کا گلاس چھوٹ کر چکنا چور ہو گیا۔ وہ جسے اپنی ماں، اپنی جنت اور اپنی غیرت کا محافظ سمجھتا تھا، وہ اتنی سنگ دل، مکار اور غلیظ ہو سکتی تھی؟ اس نے جو تھپڑ الشبہ کو مارا تھا، آج وہ اس کے اپنے چہرے پر کسی لوہے کے گرم ہتھوڑے کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ تمام مناظر فلم کی طرح گھومنے لگے جب پلوشا اس کے پیروں میں گر کر اپنی بے گناہی کی دہائیاں دیتی تھی، قرآن سر پر رکھنے کی بات کرتی تھی اور وہ حقارت سے اسے جھٹک دیتا تھا۔ زین کسی زخمی چیتے کی طرح سیڑھیاں اترتا ہوا صحن میں آ گیا۔ اسے دیکھ کر صباحت کے چہرے کی رنگت ایک دم سفید پڑ گئی اور بشارت خوف کے مارے زمین پر گھٹنوں کے بل گر گیا۔ ماں، یہ کیا سنا میں نے؟ زین کی آواز میں ایک ایسا درد اور غصہ تھا کہ حویلی کے کبوتر بھی پھڑ پھڑا کر رہ گئے۔ آپ نے اپنی نفرت کی آگ میں اپنے ہی بیٹی کی ہستی بستی زندگی جلا دی۔ آپ نے اس معصوم پر وہ بہتان لگائے جن کا تصور کرتے ہوئے بھی روح کانپ جاتی ہے۔ صباحت بیگم نے اپنے کپکپاتے ہوئے لہجے کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کی۔ بیٹا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ نوکر تو جھوٹ بول رہا ہے، نشے میں ہے۔ ارے میں تو تمہارا بھلا چاہتی ہوں، میں تو چاہتی ہوں کہ تم کسی خاندانی لڑکے سے شادی۔ بس کرے ماں، خدا کا واسطہ ہے، اب اس پاک رشتے کی آڑ میں مزید جھوٹ مت بولے۔ میں نے خود اپنے کانوں سے آپ کا زہر اگلتا ہوا سچ سنا ہے۔ آپ نے میری محبت کا قتل کیا، آپ نے اس خون کا سودا کیا جسے آپ کمی کمین کہتی تھیں۔ آج مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں آپ کا بیٹا ہوں۔ زین نے جھپٹ کر بشارت کا گریبان پکڑ لیا اور اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ بولو، ابھی سچ بولو ورنہ آج میں تمہارا خون پی جاؤں گا۔ تم نے میری بیوی کے آبرو کے ساتھ کھیلنے کی ہمت کیسے کی؟ بشارت زارو قطار رونے لگا۔ شاہ صاحب مجھے مار ڈالیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ بیگم صاحبہ نے ہی مجھے مجبور کیا تھا۔ وہ تمام خطوط جعلی تھے۔ پلوشا بی بی تو حویلی کی دیواروں سے باہر کبھی دیکھتی تک نہیں۔ وہ تو فرشتے جیسی پاکیزہ ہیں، بلکہ ہم سب گنہگار ہیں۔ ہم نے ایک ولی صفت لڑکی کو دوزخ کے عذاب میں ڈال کے رکھ دیا۔ زین کا دل اب ایک پل بھی وہاں نہیں ٹھہرا۔ وہ پاگلوں کی طرح اس عقبی کمرے کی طرف بھاگا جہاں اس نے پلوشا کو قید کر رکھا تھا۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا، سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔
اسے یاد آیا کہ اس نے کیسے اس کو بھوکا پیاسا رکھا، اس پر ہاتھ تک اٹھایا، اور کیسے ایک فرشتوں جیسی پاکیزہ بیوی کو بد کردار کہا۔ کمرے کا دروازہ ٹھوکر مار کر کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر شاہ زین کی روح فنا ہو گئی۔ پلوشا فرش پر سجدے کی حالت میں بے ہوش پڑی تھی۔ اس کی ہاتھ میں وہی پرانی تسبیح تھی جو اس کی ماں مائرہ نے اسے آخری وقت میں دی تھی۔ زین نے اسے دیوانہ وار اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کا جسم بخار سے تپ رہا تھا اور وہ بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ پلوشا، پلوشا میری جان، آنکھیں کھولو، دیکھو تمہارا مجرم، تمہارا گنہگار زین واپس آ گیا ہے۔ مجھے معاف کر دو پلوشا، میں اندھا ہو گیا تھا، میں بزدل تھا جو اپنی ماں کے مکر و فریب کو نہ سمجھ سکا۔ زین کے آنسو پلوشا کے زرد چہرے پر گر رہے تھے۔ پلوشا نے جب بہت مشکل سے اپنے آنکھیں کھولیں اور زین کو روتے ہوئے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں کوئی غصہ، کوئی شکایت نہیں تھی، صرف ایک ابدی سکون تھا۔ اس نے بہت نحیف آواز میں کہا، آپ کو سچ پتہ چل گیا زین؟ یہ سوال زین کے کلیجے کو چیر گیا۔ ہاں پلوشا، مجھے سب پتہ چل گیا ہے، میں بہت بڑا ظالم ہوں، میں نے تمہیں اتنی تکلیفیں دی، میں تمہارے جوتے اپنے سر پر رکھوں گا تب بھی میرا گناہ کم نہیں ہوگا۔ پلوشا نے کانپتے ہاتھوں سے زین کے آنسو پوچھے اور ایک مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں نے اللہ سے ہر سجدے میں صرف یہی مانگا تھا کہ مرنے سے پہلے آپ کی نظروں میں میری پاک دامنی بحال ہو جائے۔ مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہے، آپ تو میرے مجازی خدا ہیں، بس آپ نے مجھ پر اعتبار نہیں کیا، اس بات کا تھوڑا دکھ تھا۔ پلوشا کی اس معصومیت نے زید کو مزید تڑپا دیا۔ وہ بچہ بن کر اس کے سینے سے لگ گیا اور دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ شور سن کر اکمل صاحب بھی وہاں پہنچ گئے، اور جب انہیں ساری حقیقت کا علم ہوا تو ان کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ انہوں نے صباحت بیگم کو حویلی کے بیچوں بیچ کھڑا کر دیا۔ حویلی کے تمام ملازمین اور گاؤں کے معززین بھی جمع ہو چکے تھے۔ صباحت، تم نے میری بہن کے ساتھ جو دشمنی پالی تھی، میں اسے خاندانی چپقلش سمجھ کر نظر انداز کر گیا، لیکن تم نے میری بیٹی کی زندگی، اس کی خوشیوں اور ایک معصوم یتیم لڑکی کی آبرو کے ساتھ جو گھناؤنا کھیل کھیلا ہے، اس کی معافی نہ اس جہان میں ممکن ہے نہ اس جہان میں۔ اکمل صاحب کی آواز گرج رہی تھی، آج سے تم اس حویلی کی مالکن نہیں ہو۔ تم نے جس لڑکی کو 2 ٹکے کی یتیم کہا تھا، آج وہی اس گھر کی اصلی مالکن اور وارث ہے۔ تم اب اسی اندھیرے کمرے میں رہو گی جہاں تم نے پلوشا کو قید کر رکھا تھا، تاکہ تمہیں پل پل یہ احساس ہو کہ کس طرح مظلوم کی آبرو پر کیچڑ اچھالنے کا انجام ہوتا ہے۔ اگر زین تمہیں طلاق دلوانا چاہے تو میں اسے روکوں گا نہیں۔ صباحت بیگم جو کبھی اپنے جیت کے نشے میں چور تھی، اب ایک ڈھیر کی طرح زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ ان کا اپنا بیٹا اب ان کی طرف دیکھنے کو روادار نہ تھا۔ ان کے بھائی کی وہ بیٹی جس کے لیے انہوں نے یہ سارا کھیل رچایا تھا، وہ بھی رسوائی کے ڈر سے انہیں چھوڑ کر بھاگ نکلی۔ بشارت کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ وقت گزرتا گیا مگر پچھتاوے کی آگ نے زین کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا۔ اس نے سیاست، کاروبار اور زمینوں کے جھگڑے چھوڑ کر پوری زندگی پلوشا کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ وہ کئی ہفتوں تک پلوشا کے سرہانے بیٹھا رہتا، اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا اور اس کی دوائیاں وقت پر دیتا، اور جب وہ سو جاتی تو اس کے پاؤں پکڑ کر معافیاں مانگتا۔ پلوشا کی صحت آہستہ آہستہ بحال ہونے لگی، مگر اس کے دل کے زخم وہ بھرنے میں ٹائم لگنا تھا۔ زین نے حویلی کا نقشہ ہی بدل دیا۔ اس نے وہ تمام دیواریں گرا دیں جو پلوشا کو قید کا احساس دلاتی تھی۔ اس نے حویلی کے باغ میں وہی پودے لگوائے جو الشبا کی ماں مائرہ کو پسند تھے۔ ایک دن حویلی میں پھر سے بارش ہو رہی تھی، ویسی ہی ہلکی ہلکی بوندا باندی جو برسوں پہلے پلوشا کو پہلی بار اس حویلی میں لائی تھی۔ پلوشا سفید لباس میں ملبوس بالکنی میں کھڑی آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ زین خاموشی سے پیچھے آیا اور ایک قیمتی ہیرا جڑا ہوا لاکٹ اس کے گلے میں پہنا دیا۔ یہ وہی لاکٹ تھا جو اس نے شادی کے اگلے دن اسے دینے کے لیے خریدا تھا، مگر سازشوں کی وجہ سے اسے دے نہ سکا تھا۔ پلوشا، کیا تم کبھی مجھے دل کی گہرائیوں سے معاف کر پاؤ گی؟ میں جانتا ہوں میں نے تمہاری روح کو زخمی کیا ہے، لیکن میرا پچھتاوا میری ہر سانس میں موجود ہے۔
پلوشا مڑی اور زین کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب صرف سچائی اور بے پناہ محبت تھی۔ اس نے زین کا ہاتھ اپنے دل پر رکھا۔ زین، محبت میں معافی نہیں ہوتی، صرف آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ نے ہمیں آزمایا اور پھر ہمیں ایک کر دیا۔ مجھے ماضی کی کوئی بات یاد نہیں، مجھے بس اپنا آنے والا کل دیکھنا ہے جس میں آپ ہوں اور ہمارا ساتھ ہو۔ زین نے اسے اپنے بازوؤں کے مضبوط حصار میں لے لیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں پلوشا کہ جب تک میرا دم میں دم ہے میں تمہاری آنکھ سے ایک آنسو بھی نہیں بہنے دوں گا۔ یہ حویلی اب تمہارے نام سے جانی جائے گی۔ حویلی کا وہ سیاہ دور اب ختم ہو چکا تھا۔ صباحت بیگم اپنے کیے کی سزائے گوشائے تنہائی میں بھگت رہی تھیں، جہاں انہیں اپنی ہی پرچھائیوں سے ڈر لگنے لگا تھا۔ اکمل صاحب اپنی بہن کی نشانی کو اس گھر کی ملکہ بنا کر بہت خوش تھے۔ زین اور پلوشا کی محبت کی داستان اب پورے گاؤں میں ایک مثال بن چکی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ سچائی کو چھپایا تو جا سکتا ہے مگر مٹایا نہیں جا سکتا۔ مائرہ کی روح کو بھی سکون مل گیا ہوگا کیونکہ ان کی بیٹی نے وہ تمام دکھ کاٹ لیے تھے جو ان کی تقدیر میں لکھے گئے تھے۔ یہ صرف ایک شادی نہیں بلکہ دو روحوں کا ملاپ تھا جنہوں نے نفرت کے سمندر کو پار کر کے محبت کے جزیرے کو پا لیا تھا۔ زین اور پلوشا کی زندگی اب ایک ایسی کتاب تھی جس کے ہر صفحے پر وفا، صلہ اور شکر گزاری لکھی تھی۔ حویلی کی دیواروں سے اب سسکیوں کی نہیں بلکہ قہقہوں اور سکون کی آوازیں آتی تھیں۔ محبت جیت گئی تھی اور باطل ہمیشہ کے لیے مٹ گیا تھا۔ بلا شبہ سچ کو اگر 7 پردوں میں بھی چھپایا جائے تو تب بھی سچ سامنے آ کر رہتا ہے۔ جھوٹ کو بار بار دہرایا جائے، جتنی بار بھی جھوٹ بولا جائے، تب بھی جھوٹ جھوٹ ہی رہتا ہے۔ وقتی طور پر جھوٹ کی جیت ہو سکتی ہے مگر ہمیشہ سچائی ہی غالب آتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ انسان چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، وہ اللہ کی تدبیر سے نہیں جیت سکتا۔ کسی مظلوم کی آہ عرش الہی کو ہلا دیتی ہے اور حق جب سامنے آتا ہے تو باطل کو مٹنا ہی پڑتا ہے۔ محبت کی بنیاد اگر یقین پر ہو تو دنیا کی ہر سازش کو وہ ناکام بنا دیتی ہے۔